بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے وہ بینکنگ کورٹ کا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ، جس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو حاضری سے استثناء نہیں دیا گیا اور ان کی حاضری معافی کی جو درخواست تھی وہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. اور ظاہر ہے جب حاضری معافی کی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر جو بیل اپلیکیشن ہے وہ بھی ساتھ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اور وہ خارج تصور کی جاتی ہے. اور جیسا صاحب جو ہے وہ بیل اپلیکیشن خارج فرما دیتے ہیں اپنے فیصلے میں، اور وہ اپلیکیشن جو خان صاحب کی خارج ہوئی آج، اس کو پھر انہوں نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف بھی مل گیا اور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کو بیل اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے سے روک دیا 22 تاریخ تک. اچھا، یہ تو ہو گیا ہائی کورٹ کا فیصلہ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن جو عمران خان صاحب نے عدالت میں حاضری معافی کی گزاری تھی، قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. پاکستان میں جو ضابطۂ فوجداری ہے یا جس کو ہم CRPC کہتے ہیں، وہ اس معاملے میں بڑا واضح ہے، اور اس کا جو سیکشن 205 ہے وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. تو اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص جس کا مقدمہ کورٹ کے سامنے ہے حاضر نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے، اس میں بیماری بھی ہو سکتی ہے اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، کچھ جیسے شخص ملک سے باہر چلا جاتا ہے یا اس کی کوئی ملازمت ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی، یا وہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو پھر کورٹ جو ہے اس کو حاضری معافی سے بہرحال استثناء دے دیتی ہے. جہاں تک بیل اپلیکیشن کا تعلق ہے، خاص طور پر جو جس کو ہم ضمانت قبل از گرفتاری یا انٹرم بیل بھی کہتے ہیں، بیل بیفور اریسٹ، اس میں عام طور پر یہ جو حاضری معافی کی درخواست ہے یہ نہیں دی جاتی. اور ایک عام پریکٹس یہی ہے کہ ملزم جو ہے وہ ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہوتا ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، وہ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان پہ ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس میں وہ زخمی تو ہوئے لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بڑا جو ہے وہ ایشو ہے کہ ایک شخص جو پہلے ہی جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کا رہنما ہے، بہرحال اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک مین ایشو ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید عدالت میں اس طرح حاضر نہیں ہو رہے. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ ابھی ان کی ٹانگ جو ہے اس پہ پلستر موجود ہے، اور شاید ان کے ڈاکٹرز نے بھی ان کو الاؤ نہیں کیا میری اطلاعات کے مطابق. تو قانون جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آرٹیکل 205 جو ہے اس میں کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جس کا مقدمہ اس کے سامنے زیر سماعت ہو، حاضری معافی سے اس کو اس کو حاضری معافی کی رعایت دی جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ کلی طور پر کورٹ کی اپنی ڈسکریشن ہے، اور یہ ڈسکریشن جو ہے اس کا اردو میں اس کو ثوابدید کہتے ہیں، یعنی یہ کلی طور پر کورٹ کا اختیار ہے. اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا عذر یا اس کی جو ریزن ہے اس کے پاس وہ جینون ہے، تو عدالتیں عام طور پر ایسے عذرات کو قبول کرتی ہیں اور حاضری معافی جو ہے اس کی درخواست کو منظور کر لیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے کیس میں بھی چونکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے اور وہ زخمی بھی ہیں اور ابھی تک پلسٹر بھی ان کی ٹانگ پر ہے، تو بہرحال ایک جواز جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا، اور شاید اسی جواز کو بنیاد بنا کر وہ پھر ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ نے اس بنیاد پر شاید انہیں ریلیف بھی دے دیا. اور جہاں تک قانون کا تعلق تھا وہ میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر تو یہ ایک کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، اور جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے اس نے بھی بیل جو ہے وہ ان کی خارج کر دیا. بیل خارج کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ آن میرٹ ایک بیل جو ہے وہ خارج کی جاتی ہے، یعنی کورٹ اس میں آرگومنٹ سنتی ہے، ملزم کے وکیل کے، اس میں مدعی کے وکیل کو بھی سنا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیل خارج کر دی جاتی ہے. جب ایسی صورت میں میرٹ پر بیل خارج ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے اگر آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے تو وہ پھر ایپیلیٹ کورٹ میں جاتے ہیں، یعنی اس کا ایپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ بہرحال ہائی کورٹ ہے. تو اگر اس وقت دیکھا جائے اگر بیل خان صاحب کی خارج ہے تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ شخص
جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، اس میں وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے، اس کا فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کورٹ سے اس کو بیل گرانٹ نہیں کی گئی تو پولیس جو ہے وہ اس کو بہرحال اریسٹ کر سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے، اگر ان کی بیل کسی کورٹ نے ان کو گرانٹ نہیں کی ہوئی اور ان کے خلاف مقدمہ موجود ہے، اور پولیس جو ہے اگر وہ چاہے تو ان کو مقدمہ میں گرفتار کر سکتی ہے۔ تو یہ گرفتاری قانونی ہوگی یا غیر قانونی ہوگی، اس پر پہلے کورٹ کا ورڈکٹ آ چکا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہائی کورٹ میں بھی جب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو اسلام آباد شفٹ کیا گیا تو اس پہ کورٹ کا ورڈکٹ بھی آ گیا تھا کہ وہ گرفتاری مقدمہ غلط ہو سکتا ہے، اور لیکن اگر اس مقدمے میں گرفتاری ہوئی ہے تو وہ گرفتاری غیر قانونی نہیں ہوگی، گرفتاری قانونی ہی تصور کی جائے گی۔ تو حاضری معافی کا قانون جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور جو ہے وہ بڑی اہم خبر بھی ہے، اور خبر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آئین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک مذاق جو ہے وہ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا۔ کچھ دن سے خبریں آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک اور منی بجٹ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اب جہاں تک اس منی بجٹ کا تعلق ہے تو منی بجٹ جو ہے وہ بہرحال ایک اس میں آئین میں موجود ہے کہ منی بجٹ آ سکتا ہے، آرٹیکل 70 بھی اس معاملے میں بڑا واضح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی جو ہے وہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جہاں قانون یا آئین یہ کہتا ہے کہ منی بجٹ آ سکتا ہے، وہاں وہ منی بجٹ کیسے آئے گا اور اس کا پروسیس کیا ہوگا وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل 55 ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ Voting in assembly and quorum. Subject to the constitution, all decisions of the National Assembly shall be taken by the majority of the members present and voting, but the person presiding shall not vote except in the case of equality of votes. یہ اس کا پہلا۔ دوسری جو اس کی کلاز ہے وہ ہے کہ if at any time during a sitting of the National Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the assembly is present, he shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until the least 1/4 of such member is present. اب یہ وہ کورم والی بات ہے۔ جو پہلا تھا اس کا جو اردو مفہوم جو ہے وہ میں یہ مطلب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آئین کے تحت تمام فیصلے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی اکثریت حاضر اور ووٹ دینے والے ممبران اسمبلی کی تعداد سے کیے جائیں گے، لیکن اجلاس کی صدارت کرنے والا یعنی جیسے اسپیکر صاحب ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گا ما سوائے صورت میں جب ووٹ ایکول ہو جائے، یعنی اگر کوئی بل پیش ہوا ہے اسمبلی میں اور اس بل میں اس کی مخالفت میں اور حق میں جو ہے وہ برابر ووٹ آ گئے تو پھر اسپیکر صاحب جو ہے وہ اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز وہ ہے آئین کے آرٹیکل 55 کی روح سے وہ اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرا تھا اس کی کلاس 2 جو اس کے جو مفہوم ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی وقت قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران صدارت والے شخص کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی جائے کہ اسمبلی کی کل رکنیت 1/4 سے کم ارکان حاضر ہیں تو وہ یا تو اسمبلی کو ملتوی کرے گا یا اجلاس کو اس وقت تک کے لیے معطل کرے گا جب تک ایسی رکنیت کے کم سے کم 1/4 ارکان حاضر نہ ہوں۔ اب جہاں تک پاکستان کی اسمبلی میں کورم کی بات ہے تو 86 یعنی 86 ارکان کا اسمبلی میں ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اب جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو اب سے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا اسمبلی میں 65 اراکین جو تھے وہ موجود تھے، یعنی کورم پورا نہیں تھا۔ اب اگر کورم پورا نہیں ہے اور اس کے باوجود کاروائی جاری ہے تو اس قسم کی جو کاروائی ہے وہ میں تو کم از کم اس کو آئینی یا قانونی کاروائی نہیں سمجھتا۔ اور ایک ایسا منی بجٹ جس بجٹ کے نتیجے میں پاکستان کی پہلے ہی غریب اور پسی ہوئی عوام پر ٹیکسز کا جو ہے وہ بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب اس بل کے آنے سے یہ جو 170 ارب تو خیر یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ویسے فرما رہے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، لیکن اب اس 170 ارب کے جو منی بجٹ ہے اس کے لیے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ان کی اپنی جماعت کے بھی 86 لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں،
یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، یعنی ان کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اس مالیاتی بل سے اور یا اس منی بجٹ سے نہ صرف اختلاف ہے بلکہ شاید وہ اس میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور اسپیکر صاحب اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں تو نہ صرف یہ بل جو ہے میں سمجھتا ہوں غیر آئینی ہوگا، بلکہ اس ملک کے آئین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ بھی ایک سنگین مذاق ہی اس کو سمجھا جائے گا۔ تو اور یہ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہ ساری کاروائی جو ہے وہ اس ادارے کی طرف سے کی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان میں سب سے ایک قسم کا معتبر ادارہ ہے، اور جس کو ہر وہ قانونی کام اور ہر وہ آئینی کام کرنے کا حق حاصل ہے جو کسی بھی ملک میں، کسی بھی جمہوری ملک میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہی ادارہ کوئی ایسا کام جو کرنے کا اس کو اختیار ہو اگر وہ غیر آئینی طریقے سے کرے تو بہرحال اس عمل کی جو ہے وہ تعریف نہیں کی جا سکتی، اس پہ تنقید بنتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی ریزرویشنز اپنی جگہ پہ، اس کے علاوہ جو دیگر پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسمبلی فلور پہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔